السلام علیکم۔ ایسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے آپ کی، جی ہاں، آپ کی اپنی پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری، جس کا آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ جی ہاں، اخبار مشرق میں آج ہی شائع ہوا ہے اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے کورونا لوٹا اومیکرون کی شکل میں۔ کورونا لوٹا اومیکرون کی شکل میں۔ تو دوستو، پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم اور آپ کے پسندیدہ کالم نگار یعنی کہ فہیم اختر صاحب کا لکھا ہوا لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق میں یعنی کہ 9 تاریخ کو شائع ہوا ہے۔ تو پیش خدمت ہے آپ کے سامنے آپ کا اپنا پسندیدہ کالم۔ چند مہینے قبل کورونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا سے نجات پانے کی امید میں کچھ پل کے لیے خوش ہوئے ہی تھے کہ پھر لندن اور برطانیہ میں کورونا کے نئے قسم اومیکرون کیس کے بڑھنے سے لوگوں میں خوف اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دسمبر 2021 کے پہلے ہفتے سے شروع ہونے والی اومیکرون نے پورے ملک میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے اور کیا جوان، سبوں کو اپنے جان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پچھلے 2 سال میں پوری دنیا میں جس طرح سے کورونا سے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی ہے، اس سے تو ہماری نیند اب تک حرام ہے۔ دنیا اومیکرون کے سونامی زد میں ہے۔ سائنسداں، سیاستدان اور در حقیقت ہم سب اس بات سے دوچار ہیں کہ ہماری زندگی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ پچھلے 2 سال سے شروع ہوئی کورونا نے ہماری زندگی کو کبھی پریشانی تو کبھی کورونا ویکسین سے مثبت نتیجہ تو کبھی کورونا کے دوبارہ لوٹنے سے ناامیدی کے جال میں پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اگر ہمیں کورونا کے ساتھ جینا ہی ہے تو پھر اس سے ہم اتنا خوف زدہ کیوں ہیں؟ ہر بار ہم ویکسین لگوا کر معمول زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر کورونا کی نئی قسم اس پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اب تو حکومت 4تھی کورونا ویکسین دینے کی بات کر رہی، تو وہیں لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن پر کورونا کی نئی قسم اومیکرون کی سرخیوں نے پھر اپنا سکہ جما دیا ہے، یعنی خبریں کورونا کے پھیلنے سے لے کر حکومت کے امکانات سے بھری پڑی ہیں۔ سوشل میڈیا کی مقبولیت نے اب بی بی سی اور دیگر خبر ایجنسیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور سوشل میڈیا کی تیز رفتار پوسٹ سے اتنی خبریں مل جاتی ہے کہ ان ایجنسیوں پر جا کر خبروں کو دیکھنا اور سننا اب ضروری نہیں رہا۔ یوں بھی انٹرنیٹ کی سہولیت اور ویب کی آسانی سے خبروں کو جاننے میں اب ذرا دیر بھی نہیں لگتی ہے، اور اس کام کو ہتھیلی پر لیے ہوئے موبائل نے اور آسان بنا دیا۔ تاہم دل کی تسلی کے لیے دن بھر میں کئی مرتبہ ہم کسی طرح خبروں پر ایک نظر ڈال ہی لیتے ہیں، تاکہ کم سے کم کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے۔ میں بھی اوروں کی طرح خبر پر گہری نظر رکھے روز یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ، آخر ہمیں کب اس سے نجات ملے گی۔ دسمبر میں جب ساؤتھ افریقہ سے اومیکرون کی شروعات کی خبر ملی تو کچھ پل کے لیے گھبراہٹ تو ہوئی، مگر یہ بھی اعتماد رہا کہ ہم نے تو ایک نہیں
2 نہیں بلکہ 3 کورونا ویکسین لگوائے ہیں تو ہم کیوں ڈریں؟ لیکن جو وقت گزرا مت پوچھئے، یوں محسوس ہوا کہ اومیکرون تو صرف برطانیہ میں ہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کورونا کی پچھلی 2 لہروں کی طرح اومیکرون خبروں کی سرخیاں بن گئی۔ اومیکرون کیسز 1، 2، 3 کے بعد 100، پھر 1000 اور پھر 100,000 کو بھی تجاوز کر گئی۔ اب تو خوف آنا ہی تھا۔ حکومت نے لوگوں سے تیسری ویکسین لگانے کی اپیل کرنے لگی۔ سائنسداں اپنے منفرد انداز میں کبھی ہاں اور کبھی نہ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ اومیکرون دھیرے دھیرے برطانیہ میں قیامت برپا کرے گی۔ تو کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ برطانیہ کچھ زیادہ ہی اومیکرون کو لے کر ہنگامہ برپا کر رہا ہے، جبکہ کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ ابھی یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ اومیکرون کس حد تک اثر انداز ہوگا، گویا جتنے منہ اتنی باتیں۔ کرسمس سے قبل تو عالم یہ تھا کہ 6 وزراء نے اپنے اپنے طور پر اتنی مختلف باتیں کہیں کہ لوگوں کا ذہن بفر گیا کہ آخر وہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں۔ شروع دنوں میں اومیکرون جب پھیلا تو میں لوگوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اومیکرون ممکن ہے اتنا اثر انداز نہیں ہوگا جتنا کہ اس سے قبل ڈیلٹا۔ یہ کورونا کی دوسری لہر کا نام ہے، جو نام ہے ہوا تھا، ڈیلٹا ہوا تھا، کیونکہ اس بار جن لوگوں نے نزلہ، زکام، بخار اور کھانسی کے بعد لیزل فلونیسٹ کیا تو ان کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا، جس سے برطانیہ میں اومیکرون کے کیسز بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ تاہم کورونا ٹیسٹ میں اگر آپ کو بخار، بدن میں درد، زکام، کھانسی وغیرہ ہوں تو عام طور پر ٹیسٹ مثبت آتا ہے، لیکن پچھلے 2 کورونا کی لہروں کے دوران زیادہ تر لوگوں میں سانس لینے میں تکلیف ایک بات عام تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں بھرتی ہونا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ زیادہ سے زیادہ 3-4 روز ہی الگ تھلگ رہے اور پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ اس لیے اس بار اومیکرون ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ ہسپتال نہیں گئے۔ میں نے اپنے کام کے ساتھیوں سے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ انہیں بخار آیا، بدن میں درد اور زکام ہوا، جس کے بعد انہوں نے ہسپتال اور حکومت کی ہدایت پر لیزل اور PCR ٹیسٹ کروایا، جس میں نتیجہ مثبت پایا گیا۔ اس کے بعد حکومت کے گائیڈ لائن کے تحت آپ کو 10 روز الگ تھلگ رہنا ہوگا، جسے بعد میں گھٹا کر 7 روز کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ میں ہسپتال، پولیس اور دفاتر وغیرہ میں لیزل فلو ٹیسٹ کے مثبت دکھانے سے کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہو گئی، جس سے کئی اہم شعبوں کی بحالت مجبوری بند کر دینا پڑا ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ ڈیٹا کی نگرانی کر رہی ہے، جہاں ابتدائی مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں ہلکی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔
سائنسدانوں نے کہا کہ اب تک اومیکرون کے جانچ کے نتائج ایک اچھی خبر ہے، لیکن یہ بھی انتباہ کیا کہ کیسز کی ایک بڑی لہر اب بھی NHS یعنی نیشنل ہیلتھ سروس کو زیر کر سکتی ہے، جس کی ایک وجہ لوگوں کا روزانہ ٹیسٹ جس سے کیسز کو بڑھتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ تاہم ڈیٹا سے یہ بھی پتہ چلا کہ اومیکرون سے متاثر لوگوں کی ہسپتال میں علاج کی ضرورت کم ہے۔ دریں اثنا جنوبی افریقہ جہاں سے اومیکرون کی شروعات ہوئی ہے، اس کے ٹیسٹ کی ایک تحقیق میں اومیکرون کی لہر کے ہلکے ہونے کی طرف بھی اشارہ دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اومیکرون سے متاثر لوگوں کو ہسپتال میں علاج کی ضرورت کا امکان کم ہے۔ جیسا کہ کورونا کی پہلی 2 لہروں میں ہسپتال مریضوں سے بھر گئے تھے اور کافی اموات بھی ہوئی تھیں، تاہم WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ اومیکرون کے مختلف اقسام سے لاحق خطرہ اب بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ عالمی سطح پر کووڈ کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بیچاری عوام شش و پنج میں ہیں۔ کورونا وبا جب سے شروع ہوئی مختلف ماہرین اس سے بچنے کے لیے اپنے اپنے طور پر مشورہ اور وارننگ دے رہے ہیں، جس سے بیچاری عوام شش و پنج میں ہیں۔ اگر سائنسدانوں کی مانیں تو ان کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچنے کا واحد راستہ ہے گھروں میں قید ہو جائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ماسک پہنیں، سوشل دوری بنائے رکھیں اور کورونا ویکسین اور بوسٹر لگوائیں۔ تاہم سیاست دانوں نے پچھلی 2 خبروں میں لاک ڈاؤن کر کے اب اس ترتیب کو دوبارہ لاگو کرنے سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے اور لوگوں کی ذہنی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ گویا جتنے منہ اتنی باتیں، اور بیچاری عوام اسی شش و پنج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دسمبر 2021 میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کی آمد سے جہاں لوگوں میں ایک بار پھر خوف و ہراس بڑھا ہے، تو وہیں اس کے کم اثر ہونے سے لوگوں کو کچھ راحت بھی ملی ہے۔ تاہم خوف، دہشت اور نا امیدی نے بہت سارے لوگوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی ہے، اور دنیا بھر میں لوگ اومیکرون کی آمد سے بے حال و پریشان ہیں، جس سے کہیں روزگار کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو کہیں لوگوں کی زندگی قید ہو گئی ہے، تو کہیں لوگ اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ کورونا سے کب نجات ملے گی، اور لوگوں کی ذہنی صحت دن بدن تخفیف ہو رہی ہے۔ خیر، ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اس بلا سے جلد از جلد نجات دے، آمین۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، اور اس لندن کی ڈائری کے خالق ہیں یعنی جناب فہیم اختر لندن، جو اخبار مشرق 9 جنوری کو شائع ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کا یہ کالم یقیناً پسند آئے گا، اور آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔